انسانی ذہن اکثر ان کہانیوں اور تصورات کا قیدی ہو جاتا ہے جو ہم لاشعوری طور پر اپنے بارے میں بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنی بے ترتیبی یا کسی بری عادت کو اپنی شخصیت کا مستقل حصہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دماغ کے نظام میں ہارڈ وائرڈ یعنی پختہ ہو چکی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق نیورو پلاسٹسٹی ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم ان پرانی کہانیوں کو توڑ کر نئی عادات تشکیل دیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں قائم کردہ مفروضوں کو چیلنج کریں اور خود سے سوالات پوچھیں، کیونکہ انسانی دماغ سوالات کو پسند کرتا ہے اور اس سے ہم اپنی پرانی عادتوں کی روانی کو ختم کر سکتے ہیں۔ کامیابی اور توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری توجہ اٹینشن ایک بہت ہی قیمتی اور محدود سرمایہ ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اکثر اپنی توجہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ضائع کر دیتے ہیں، جہاں ہم صرف صارف بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تخلیق کار بنیں اور اپنی توجہ ان کاموں پر مرکوز کریں جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ اس کے علاوہ اہداف کے حصول کے لیے صرف ان کا تصور کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ سوچنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے تو اس کی کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ خوف ہمیں تحریک دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ انسانی توانائی اور کام کرنے کی لگن کا گہرا تعلق دماغی کیمیکل ڈوپامائن سے ہے۔ اسے ایک لہروں والے پول سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ محرکات جیسے کہ مصنوعی توانائی دینے والے مشروبات یا مسلسل کام کے ذریعے ڈوپامائن کی بہت اونچی لہریں پیدا کریں گے تو اس کے بعد ڈوپامائن کی سطح معمول سے بھی نیچے گر جائے گی، جسے برن آؤٹ کہا جاتا ہے۔ اس توانائی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آرام اور خاص طور پر گہرے آرام کی مشقیں جیسے کہ نان سلیپ ڈیپ ریسٹ انتہائی اہم ہیں، جو دماغ میں ڈوپامائن کی سطح کو دوبارہ 60% تک بڑھا سکتی ہیں۔ تخلیقی کاموں میں مقابلہ اور فن سے محبت کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ مقابلہ ہمیں زیادہ محنت کرنے پر اکساتا ہے، لیکن اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ جائیں تو یہ تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی منفرد سوچ اور تجربات کو اپنے کام میں لائیں اور اپنی ذہنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ تناؤ ہمیشہ برا نہیں ہوتا اگر یہ ہمیں ہوشیار اور بیدار رکھے، بشرطے کہ ہم رات کو بھرپور نیند لینے اور اپنے رویے میں نرمی برقرار رکھنے کے قابل ہوں۔ ہماری ذہنی توانائی ایک بیٹری کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے مسلسل استعمال کرتے رہیں گے اور اسے ریچارج ہونے کا موقع نہیں دیں گے تو یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عمل اور آرام کے درمیان توازن ہی مستقل کامیابی کی بنیاد ہے۔